تاریخ میں پہلی بار 5 سال مدت پوری کرنے والے جمہوری صدر آصف علی زرداری نے آخری 2 دن جیو کے ساتھ گزارے۔ ایوان صدر کے رہائشی حصے میں پہنچے، صدر زرداری سے وہیں ملاقات ہوئی۔ صدر کی خوبصورت بلی کا نام بلی جان ہے۔ She understands the activities going on, so she's not scared. ایوان صدر کے صدارتی دفتر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایوان صدر اسلام آباد کی اونچی پہاڑی کے 150 ایکڑ پر محیط ہے، جس میں لمبی لمبی راہداریاں، وسیع لان اور کشادہ حال تعمیر کیے گئے ہیں۔ مرتبہ رکن قومی اسمبلی، وفاقی وزیر اور پھر سینیٹر بنے، صدر پاکستان کے باوقار عہدے پر بھی متمکن رہے۔ کیا خواہش ہے کہ وزیر اعظم بھی بنے؟ اتنے طویل پولیٹیکل کیریئر کے بعد آپٹیمم پوزیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ پرائم منسٹر کی خواہش رکھنی چاہیے۔ لیکن اب تو وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہی تو ملک چلاتا ہے۔ میری نظر میں پارٹی بنانا زیادہ بڑا کام ہے، اور کنٹینیوٹی پارٹی کی وہ بڑا کام ہے۔ عہدہ جو ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ۔ 11 سال کی طویل سیاسی اسیری کا ریکارڈ قائم کیا۔ جیل سے صبر سیکھا یا پھر سیاست کے گر؟ یہ سیکھا کہ صبر کیسے کرتے ہیں، اس لیے بغیر صبر کے جیل نہیں کاٹی جاتی۔ 2 سال تک تو جیل کچھ کہتی نہیں، 2 سال کے بعد وہ آپ کو پوچھنے لگتی ہیں دیواریں کہ کیا وزن ہے آپ میں، کتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو صبر سیکھا، اور اندر کی صلاحیت، ایک اندر کا انسان ہوتا ہے جو کہ سوچ بھی ہوتی ہے، اور لوح بھی جسے کہتے ہیں اسلام میں، وہ وہاں سے لگتی ہے۔ تو وہ اندر کے انسان کو کوشش کی کہ اس کو جتنا بڑا بنایا جا سکتا۔ جیل کی رات میں تو بہت تنہائی ہوتی ہے، کیا فوراً سو جاتے تھے یا پھر سوچتے رہتے تھے؟ میرے پاس ہمیشہ سولٹری کنفائنمنٹ ہوتی تھی، قید تنہائی، تو اس میں سوچنے کا وقت زیادہ ملتا تھا، سوچنے کا، لکھنے کا۔ جیل میں کیا لکھتے تھے؟ لکھتا تھا بیسیکلی اپنی سوچیں۔ محترمہ کو جیل سے خط لکھتے رہے، ان میں بہت شعر بھی ہوتے تھے، کیا وہ محفوظ ہیں؟ وہ جو ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ میرے بچوں کے پاس محفوظ ہیں۔ آج صدارت کا آخری دن ہے، کون سا کام سب سے اچھا کیا جس پر آپ کو فخر ہو؟ ایک کانسٹیٹیوشن پہ، کانسٹیٹیوشن کو اپنے صحیح شکل میں لے کے آنے میں، اور دوسرا بے نظیر کارڈ جو بی بی صاحبہ کے نام پہ ہم نے بنایا، اس سے جو غریبوں کو، عورتوں کو، اور غریب عورتوں کو وومن امپاورمنٹ ہوا، اس پہ مجھے فخر۔ انسان ہے، بطور صدر کوئی نہ کوئی غلطی بھی تو ضرور کی ہوگی۔ غلطیاں یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ اور کام کیا جا سکتا تھا، لاسٹ اپرچونٹیز۔ کس شعبے میں سمجھتے ہیں سب سے زیادہ لاسٹ اپرچونٹی رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اکنامک کانسیپٹ شروع کیا چائنا کے ساتھ، وہ میں ناکامیاب رہا بیکاز آف ایک اسٹے آرڈر تھا پورٹ کے خلاف، جو 4 سال لگ گئے ہمیں گوادر پورٹ کا ویکیٹ کرانے میں۔ خطرناک سیکیورٹی حالات میں عوامی سیاست کیسے کریں گے؟ کیا فوج اور پولیس حفاظت کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پولیس اور فوج اتنی سیکیورٹی دے سکیں گے،
مگر اپنی سیکورٹی کا انتظام کریں گے، اور باقی بچانے والا اور جان لینے والا تو اللہ ہے. تو مولا پہ ہمیشہ اعتبار رہا ہے، اور مولے کو مولا نہ مارے تو اس کو اور کوئی نہیں مار سکتا. صدر کے معمولات تو بہت نپے تلے ہوتے ہیں. صدارت سے فراغت کے بعد زندگی میں کتنا فرق آئے گا؟ تو یہاں بھی ہمیں 8-10 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا، اور وہاں بھی 8-10 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. ماضی کا آصف زرداری کیا صدر زرداری سے مختلف تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے ماضی کے آصف زرداری کو کسی نے قریب آ کے نہیں دیکھا. جو جانتی تھیں وہ بی بی صاحبہ تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ ڈیفینڈ بھی کرتی تھیں، اور ساتھ ساتھ پارٹی کی رسپانسبلٹی بھی مجھے چھوڑ گئی تھیں. اور باقی لوگ اتنے قریب نہیں تھے نا. جو دوست قریب تھے وہ ہمیشہ تعریف بھی کرتے تھے، اور ہمارے گن بھی گاتے تھے، اور لوگوں کو گواہی بھی دیتے تھے، مگر ان کی زبان پہ کسی کو یقین نہیں آتا تھا. دور صدارت کا مشکل ترین دور تو میمو گیٹ ہی ہوگا. خوشی کے لمحات کب کب آئے؟ جس نے اتنی لمبی اسیری دیکھی ہو، جس نے جلا وطنی دیکھی ہو، اور جس اتنی مشکلوں سے سفر کر کے آیا ہو، اس کے لیے یہ میمو گیٹ اتنا مسئلہ نہیں تھا. خوشی کا موقع وہ تھا جب میں اس ایوان میں آیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور جی بھٹو کے نعرے لگے پریزیڈنسی میں.